ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں ہمارے بہت ہی پیارے پیارے نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ کے سلسلے لبیک میں۔ لبیک کا معنی یہ ہے کہ میں حاضر ہوں، اور اس سلسلے کا طریقہ کار یہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اب سے کچھ دیر کے بعد ہمارے نگران شورا ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہوں گے، اور ہم نگران شورا سے کچھ مرحلے بھی کرتے ہیں، کچھ سیگمنٹ ہوتے ہیں ان کے درمیان، اور بڑا ہی دلچسپ وہ مرحلہ ہوتا ہے۔ آپ اس سلسلے کو اول تا آخر دیکھیے گا، اس کی برکتیں حاصل کیجیے گا۔ نگران شورا سے ہم کوئی بھی بات کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ کے ذہن میں اپنا کوئی مسئلہ ہے یا کسی کو کوئی مسئلہ ہے، اچھا کسی بارے میں آپ نگران شورا کا اپنا تجربہ، ذاتی تجربہ جاننا چاہتے ہیں، تو آپ اس کے متعلق بھی کالز کے ذریعے نگران شورا سے بات چیت کر سکتے ہیں، اور نگران شورا اور بڑے ہی میٹھے میٹھے انداز میں، بڑے پیارے پیارے انداز میں جو ہے آپ کے مسئلے کا حل جو ہے وہ ارشاد فرما دیتے ہیں۔ تو کوئی مسئلہ نہیں رہتا، کوئی مسئلہ نہیں رہتا جب وہ ہمارے نگران شورا کے پاس آ جائے۔ تو ہم حاضر ہیں، تو مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی حاضر ہو جائیں، کوئی کام کاج کر رہے ہیں تو اس کو موقوف کر دیں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے کو اول تا آخر دیکھیے، جس سلسلے کا نام ہے لبیک میں حاضر ہوں۔ آج ہم کیا ٹاپک لے کر آئے ہیں، کیا موضوع ہے، آئیے بتاتے ہیں۔ مرحبا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ عام ہوتی ہیں، اور جتنی تیزی کے ساتھ وہ عام ہوتی ہیں اتنی تیزی کے ساتھ اپنا ریئیکشن بھی ساتھ لے کر کے آتی ہیں۔ ایک چیز جو بہت سارے معاملات کو ڈسٹرب کر دیتی ہے، انسان کے دینی معاملات کو ڈسٹرب کر دیتی ہے، اور انسان کے دنیاوی معاملات کو ڈسٹرب کر دیتی ہے، وہ ہے غلط فہمی۔ اسے مسکنسیپشن بھی کہتے ہیں انگلش میں، غلط فہمیاں۔ غلط فہمیاں معاشرے کے اندر پھیلتی رہتی ہیں، اور یہ دینی اعتبار سے بھی بعض اوقات لوگ جو ہے غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، اور دنیاوی معاملات کے اعتبار سے بھی بعض اوقات کوئی نہ کوئی ایسی بات جو ہے وہ عام کر دی جاتی ہے، وائرل کر دی جاتی ہے، جس سے کسی کو نقصان ہو جاتا ہے، کسی کے کاروبار کا نقصان ہو جاتا ہے، کسی کے گھر کا نقصان ہوتا ہے، رشتوں کے اندر دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں، گھر جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، اور بعض اوقات دیکھا جائے تو اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ ایک غلط فہمی بنتی ہے، ایک میسج بعض اوقات جس کو انسان نیگیٹو طور پر لیتا ہے، اور وہ میسج ہوتا ہی غلط فہمی کی بنیاد پر ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات انسان کا گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان جو ہے اپنے بچے کی شادی کرتا ہے، اپنے بچی کی شادی کرتا ہے، بیٹے یا بیٹی کی شادی ہوتی ہے، تو اس میں بڑے ارمان ہوتے ہیں، اور اس کے اندر انسان کی بڑی ایک ایفرٹ ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ اچھے طریقے کے ساتھ سارے کے سارے معاملات یہ طے پا جائیں، اپنے پایہ تکمیل تک وہ پہنچیں۔ لیکن پھر جب مسکنسیپشنز جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں، تو وہ رشتہ، وہ ریلیشن کہ جس کو انسان نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑے ارمانوں کے ساتھ، جسے آپ کہہ سکتے ہیں بڑے چاؤ کے ساتھ بنایا ہوتا ہے، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ مسکنسیپشن، غلط فہمی کس طرح سے ہماری زندگی پر اثر انداز ہو سکتی ہے، انشاءاللہ عز و جل بالخصوص اس حوالے سے ہم دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی ابو حامد محمد عمران اتاری حفظہ اللہ تعالیٰ سے مدنی پھول بھی لیں گے۔ نگران شورا کی بارگاہ میں حاضری دینے سے پہلے آئیے آپ کو گزشتہ سلسلے کی کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ جی، آپ ابھی مہمان ہیں، میزبان ہیں۔ جب کسی کے گھر میں جائیں گے تو مہمان بن جائیں گے،
اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں رہیں گے تو نہ مہمان نہ میزبان. آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آج رات ہم پوری فیملی کے ساتھ آپ یہ گھر پر آ رہے ہیں اور کھانا بھی آپ کے ساتھ کھائیں گے. نہیں، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کال کر کے نہیں کہا کہ دروازہ کھولیے، ہم آپ کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے آپ کی مطلب جو ہے وہ میزبانی فرمائی ہو. پیر کے آگے تو مرید ہی بن کے جاتا ہے، مہمان بن کے واہ نہیں جائے گا. واہ کیا بات. جیسے کوئی کھانے پینے کی چیز ایسی آتی ہے جیسے کاجو آ گئے، بادام آ گئے، پستے آ گئے، تو وہ کہتا ہے کہ پلیٹ صاف کرنا ہی جو سنت ہے. کوئی سنت غیر اخلاقی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو سنت ہے وہ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر ہے. اللہ اکبر. ایسا کیا ہوا تھا کہ جس سے آپ کو جو ہے وہ رونا آ گیا؟ دوران سفر فیضان توکل بیان میں پڑھ رہا تھا، اس میں بعض باتیں ایسی تھی جیسے مجھے لگا کہ مجھے کہا جا رہا ہے. دل بھر گیا تھا جو رلا رہی تھی. کھانا آپ کو کیسا لگا؟ بریانی کیسی لگی؟ یہ نہیں کرنا چاہیے. امیر سنت نے اس سے بھی منع فرمایا ہے. آج جو ہے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام جو وہ ہے آپ کے پاس لکھا ہو، آپ کے پاس لکھا ہوا ہوگا. نہیں لکھا نہیں ہے. نہیں ہم کچھ بھی نہیں لکھا. میرے بھائی کو بھی سمجھا دیا ہم تھا. اپنے موضوع کی تیاری لے کر آئے ہیں، یوں تھوڑی ہے چیٹنگ تھوڑی کریں گے جی. آپ ہی کی طرح ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں جی، بے فکر رہیں آپ. اعلیٰ حضرت کا کوئی ایسا شعر جس ابتدا حرف الف سے ہوتی ہو؟ آسماں خاں زمیں خاں زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. آپ کا پاپا کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ یہ میرے روحانی باپ ہیں اور میں ان کا مدنی بیٹا ہوں، مرید ہوں. یہ میرا رشتہ ہے. آئیے نگران شورا کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک. نگران شورا کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. وہ دن کب آئیں گے کہ جب جو ہے آپ کبھی یہاں سے تشریف لاتے تھے، کبھی یہاں سے تشریف لاتے تھے اور ہم آپ سے ہاتھ ملاتے تھے. ایک وہ دن تھے اور آج جو ہے یہ دن ہے کہ آپ سے دوری ہو گئی ہے اس طرح، لیکن اسکرین پر آپ ہمارے سامنے ہیں، ہم آپ کو ملاحظہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ عز و جل. تو سلسلہ آپ کا کہاں تک پہنچا؟ کب ہے واپسی؟ کچھ اس بارے میں پتہ چلے. جب شروع ہوئے تھے کہاں ہیں؟ ابھی اس وقت کہاں موجود ہیں؟ ایک دن کا ہی جدول بتا دیں کہ کل کہاں تھے، کچھ اس بارے میں پتہ چلے. وہ خود ہی پوچھتے ہو اور خود ہی بریک بھی لگوا دیتے ہو. کہاں تھے، کہاں تک پہنچے، سفر کیا بتایا؟ اچھا کل کا ہی بتا دیجئے. آپ بھی بابو ٹھیک ہے بابو. صلی اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یو کے سے چلا ہوں اور ابھی یو کے سے ہوتے ہوتے یورپ کے ممالک میں داخل ہوا. ٹھیک ہے. یورپ سے جرمنی، یورپ کے کئی ممالک ہیں. یورپ کئی ملکوں کا ایک نام ہے، یعنی اس میں کم و بیش 30 سے زیادہ ممالک ہیں یورپ میں. اس کو یورپ بولتے ہیں. ایک ملک کا اگر آپ کو ویزا مل جاتا ہے تو آپ کو ان تمام ملکوں میں جانے کی پرمیشن مل جاتی ہے. ان کی ایک اپنی اصول ان کا بنا ہوا ہے. تو ہم جرمنی میں داخل ہوئے. جرمنی اس کا ایک ملک ہے اور جرمنی سے پھر ہم بیلجیم گئے. بیلجیم سے پھر ہم فرانس گئے. ماشاءاللہ. فرانس سے پھر سوئٹزرلینڈ آئے کل رات کو اور اب سوئٹزرلینڈ سے ہم لوگ یہاں پر پہنچے ہیں. رات تقریباً 4:30 بجے کے آس پاس ہم اٹلی پہنچے ہیں. ابھی میں اٹلی میں ہوں. اٹلی کا ایک شہر ہے برشیا، وہاں پر ہیں. تو کل کی کیا مصروفیت اور تھی؟ رات کچھ انشاءاللہ ذمہ دار کا مدنی مشورہ ہے. کل رات ہم سوئٹزرلینڈ میں تھے. سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے جو دنیا میں بڑا مشہور شہر ہے، جینیوا. یہ دنیا کا مشہور شہر کہلاتا ہے. جو لوگ یوں معلومات رکھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا. 2 مشہور شہر ہیں سوئٹزرلینڈ کے، زورچ اور جینیوا. کل ہم جینیوا میں تھے. میری بھی پہلی بار جینیوا میں حاضری تھی اور بہت زیادہ مسلمان فیملیز وہاں نہیں ہیں مگر پھر بھی ہیں. اور بہت ساری صورتوں میں یہ شہر الگ، جبکہ یہ اتنی بڑی افرادی قوت وہاں نہیں ہے، لیکن اور کئی صورتوں میں یہ شہر بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے. لیکن خیر ماشاءاللہ وہاں کون ہے کیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کل بھی ہمارے سامنے جو بات ڈکلیئر ہوئی، بلکہ ایک اسلامی بھائی جو ہمارے ساتھ تھے وہ رو پڑے تھے کہ یہاں کچھ ہونا چاہیے مگر کچھ ہو نہیں رہا ہے.
بات وہی ہے جو میں چند مرتبہ عرض کر چکا ہوں، مدنی چینل پر بھی عرض کر چکا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کر چکا ہوں۔ بات وہی ہے کہ کئی ممالک ایسے ہیں جن میں مسلمان رہ رہے ہیں مگر وہ پریشان ہیں اپنے مستقبل، بچوں کا مستقبل، اپنا مستقبل، جس میں خاص طور پر مذہبی مستقبل کی امپورٹنس ہے، تو وہ پریشان ہیں۔ تو اب لیکن اپنی پریشانی کو دور کیسے کریں، ان کا بھی بیچارے حل نہیں نکال پا رہے۔ حل نکالتے ہیں تو بہت سارے ان کے ایشوز، ان کے مسائل سامنے آ جاتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ یہ نکالیں گے تو پھر ہمارے روزگار کا کیا بنے گا، یہ کیا بنے، بہت ایشوز ہیں۔ ہر چیز کہنا یہ بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ اب تحریک کوشش کرتی ہے، مدنی تحریک جہاں جہاں جاتی ہے ہم ان کو عرض کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ دنیا میں جہاں بھی ہم جاتے ہیں اس ملک کے اپنے قانون ہیں، ہم اس قانون کے مطابق اس قانون میں رہ کر دعوت اسلامی کا وہاں کام کرنے کا ذہن رکھتے ہیں، تو اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ اللہ خیر فرمائے۔ کل تقریباً ہم پہنچے ہیں، ہم بائی ٹرین پہنچے ہیں زیورچ، فرانس سے، ہم پیرس سے چلے تھے، پیرس سے ہم بائی ٹرین چلے اور وہاں پہنچے، اور وہاں بھی دوپہر کو ہی ہمارا بیان تھا، اور پھر اس کے بعد مدنی مذاکرے میں شرکت تھی، رات کچھ مدنی مشورہ چلتا رہا، پھر اسی میں ہم چل پڑے گاڑی میں۔ 5 سے 6 گھنٹے لگے شاید پہنچنے میں، 5 گھنٹے ہمیں لگے یہاں اٹلی پہنچنے میں بائی روڈ۔ اللہ خیر فرمائے۔ آمین آمین۔ آپ لوگ بھی، آپ کتنے اس وقت موجود ہیں؟ ہم 4 ہیں، اور مدنی چینل آپ کے 4 ہیں ناظرین 5۔ اور مدنی چینل کے ناظرین۔ اچھا، آپ چاروں کا بھی اگر کوئی ایسا ہو نا جدول ہونا چاہیے، ملک سے باہر یا ملک کے اندر، کیونکہ جو سچویشن میں بیان کر رہا ہوں وہ سچویشن ہمارے ملک میں بھی بہت ساری جگہوں پر پائی جاتی ہیں۔ اچھا، ہاں، تو جدول ہمارا ہو اور ہم جائیں اور اسلامی بھائیوں تک کچھ بیان ہو، جدول ہو، سنت سیکھنے سکھانے کا کوئی سلسلہ ہو۔ اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین، ان سے بھی میری مدنی التجا ہے، وہ ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ اس وقت ہمارے ساتھ UK کے اسلام بھائی بھی ہیں، اور یورپ کے کئی شہروں کے اسلام بھائی ہمارے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت UK میں بھی اگر اسلام بھائی دعوت اسلامی کے ذمہ داران اسپیشلی طور پر سن رہے ہیں، اور دنیا میں کہیں بھی سن رہے ہیں، میری مدنی التجا ہے ملک و بیرون ملک دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ آپ کو یقین آ جائے گا باہر نکل کر کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو ہمارے وقت کی اور دعوت اسلامی کے مبلغین کی کتنی حاجت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ باہر سفر کریں گے تو پتہ چلے گا۔ ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، اور آپ نے جو ترغیب ارشاد فرمائی ہے اس پہ بالکل ہم لبیک کہیں گے، اور بالکل لبیک کہنا چاہیے۔ مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے الحمدللہ عز و جل جہاں دیگر اسلامی بھائیوں تک نیکی کی دعوت پہنچانے کا موقع ملتا ہے، غیر مسلموں کو دین اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرانے کی سعادت بھی بسا اوقات نصیب ہوتی ہے، وہیں پر الحمدللہ اپنا بھی جو ہے وہ بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کریم جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں۔ اس سفر سے نکلا ہوں تو بعض وہ مسائل سامنے آئے جنہیں میں براہ راست نہیں کہنا چاہ رہا۔ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ ایسے ایسے مسائل جن کی طرف بالکل توجہ نہیں تھی، میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ سفر پر نکلوں گا یا مدنی قافلے میں ہم نکلیں گے تو یہ مسائل بھی ہمارے سامنے آئیں گے، امت کو درپیش ان مسائل کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی ایک عجیب سی کہ کیا ایسا وقت بھی ہم پر آئے گا کہ اب ہمیں ان حالات سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ میں براہ راست نہیں کہنا چاہ رہا، مگر میں آپ بولو تو میں قسم لے لوں گا کہ اتنے ناگفتہ بے معاملات سامنے آئے ہیں کہ میں کیا بیان کروں۔ بھائی صاحب، اس سفر میں آئے پہلی مرتبہ، آپ کا پہلے بھی سفر رہا ہے
لیکن آپ کے تاثرات سے معلوم ہو رہا ہے، گفتگو سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آج آپ کو شاید جو سفر کیا ہے ان دنوں آپ کو اس ضرور یہ درد ملا ہے کہ پہلے بھی تھا، لیکن جو ایسے مسائل کا سامنا ہوا کہ آپ اس طرح شاہ فرما رہے ہیں کہ میں جو ہے اس کو بیان نہیں کر سکتا لائیو، تو یہ اسی سفر میں ہوا حضرت؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے باپو کہ ہمارے مجلس کے اور ہمارے اراکین شورا اور دیگر ذمہ داران جو جن مدنی مشوروں میں شرکت فرماتے ہیں، جنہیں میں خود اپنی کارکردگی بناتا ہوں، دیتا ہوں، جو سفر میں سامنے چیزیں آتی ہیں، تجربات آتے ہیں، میری موٹی عقل میں جو حل آتے ہیں، وہ میں دوران سفر تحریر کرتا رہتا ہوں اور تحریر کر کے اپنے ذمہ داران تک ہاتھوں ہاتھ بھیجتا رہتا ہوں۔ یہ میری کئی سفروں کی روٹین ہوتی ہے تاکہ وہ کچھ پینڈنگ نہ ہو جائے اور بیہائنڈ دا سین یعنی پیچھے سے ایک کام ہوتا رہے۔ ہم واپس جائیں گے، واپس جا کر بیٹھیں گے، ٹائم نکالیں گے، پھر کریں گے، تو یہ بہت ڈیلے ہو جاتا ہے، اور اس وقت پینڈنگ یا ڈیلے کے ہم متحمل نہیں ہیں۔ تو ہر سفر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نئی جہتیں سامنے آتی ہیں، کیونکہ گمراہ کرنے والے، لوٹنے والے، لٹیرے اتنے فعال ہیں کہ جب ہم ایک عرصے کے بعد دوبارہ سفر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے لوٹنے کے نت نئے انداز بنا لیے۔ وہ نت نئے انداز ہر سفر میں سامنے آتے ہیں۔ اب بیٹھو بھائی، اب اس کا حل کیا نکالیں؟ اب یہ لوٹنے والے تو سوچ رہے نا، مگر جن کا یہ مدنی ذہن ہونا چاہیے کہ یار ہمیں مطلب خود کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ سوچے اور وہ سفر کرے اور let they think what can they do۔ اللہ اکبر۔ یہاں رکن مرکزی مجلس شورا حاجی محمد اظہر طاری حافظہ اللہ تعالیٰ کا بھی نیکی کی دعوت کا میسیج آیا ہے۔ آپ نے فرمایا بھی آپ سب بھی مدنی قافلے میں سفر کریں، چلیں روانہ ہو جائیں۔ انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ عزوجل 3 دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ عابد باپو بھی نیت کر سکتے ہیں، سرفراز باپو بھی نیت کریں گے تو انشاءاللہ رکن شورا یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ سفر میں، کیونکہ یہ یورپ تنظیمی طور پہ انہی کے سپرد ہیں رکن شورا کے حیثیت سے، لیکن ان کے ویزا چونکہ نہیں لگ سکے اور شاید اب تک ان کو پاسپورٹ نہیں ملا ہے، تو اس لیے وہ ہم ان کی زیارت سے محروم ہیں سفر میں۔ ماشاءاللہ۔ موضوع حضور آج کا ہم نے جو رکھا ہے سلسلے کا موضوع غلط فہمیاں موضوع رکھا ہے۔ غلط فہمیاں کس طرح سے انسان کو نقصان دے سکتی ہیں، کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے، چاہے وہ غلط فہمیاں دینی اعتبار سے ہوں چاہے دنیاوی اعتبار سے ہوں، کس طرح یہ ایک انسان کی ہستی بستی زندگی کو اجاڑ سکتی ہیں، کچھ رہنمائی فرمائیں۔ ایک میسیج مجھے کسی نے فارورڈ کیا تھا، اور میسیج اس طرح کا تھا کہ کسی نے فون کیا تو سامنے سے ایک عورت نے فون اٹینڈ کیا اور وہ بات کرنے لگا تو معلومات ہوئی تو پتہ چلا رانگ نمبر ہے، تو اس عورت نے کہہ دیا یہ رانگ نمبر ہے، تو اس نے لائن کاٹ دی۔ لیکن جس نے فون کیا تو اس کو ایک عورت کی آواز سننے کو ملی، تو وہ کردار کا اچھا نہیں ہوگا، اس نے بار بار فون کرنا شروع کیا۔ وہ عورت بار بار لائن کاٹتی رہی، حتیٰ کہ اب اس نے میسیج کرنے شروع کر دی، اور میسیج بھی اس نے عجیب و غریب انداز سے شروع کیے نا، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اب بدقسمتی کہیں کیا کہیں کہ وہ میسیجز جو تھے نا، وہ چونکہ وہ سسرال میں رہتی تھی تو ان کے سسرالیوں کے ہاتھوں میں وہ میسیج چڑھ گئے، اور وہ ساس نے واویلا شروع کر دیا، شوہر کو بتایا تو اس نے بھی واویلا شروع کر دیا، اور وہ قسمیں کھائے سب کچھ کرے لیکن ہو ہی نہیں، حتیٰ کہ بات اس کے سسرال تک پہنچی، مطلب اس کے میکے تک پہنچی، تو میکے تک پہنچی تو وہ شوہر نے ان کے بھائیوں کو بتایا کہ دیکھو تمہاری بہن کا، تو بھائی بھی بہن پہ شک کرنے لگے، اور ہنستا بستا گھر جو تھا نا وہ ٹوٹ گیا اور بہن کو طلاق ہو گئی اور گھر ختم ہو گیا۔ اب یہ سب غلط فہمیوں پر مبنی ہے، تو یہاں دونوں چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ ایک شخص غلط فہمی کی وجہ سے کہاں پہنچ گیا، دوسرا یہ کہ ہم غلط فہمی کو غلط فہمی نہیں رہنے دیتے، ہم اس کو حقیقت کا لباس پہنا دیتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے قابل غور ہے۔ یہ
بات میرے ذہن میں آئی تھی، تو اس طرح گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح۔ اور یہی غلط فہمی اگر دنیاوی اعتبار کی بجائے دینی اعتبار سے پھیلا دی جائے یا پھیل جائے پھر کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ عقائد و نظریات بندے کے خراب ہو سکتے ہیں، جی بہت کچھ خراب ہو سکتا ہے۔ بددیانتی ہے یہ کہ انسان دین و مذہب کے معاملے میں ایسی بات کو عام کرے کہ جو بات کا دین و مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اسے دین و مذہب بیان کر کے کرے۔ اس سے بھولے بھالے مسلمان یہ گمراہ ہو سکتے ہیں، بہک سکتے ہیں، بھٹک سکتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ غلطی ایک طرف کی ہوتی ہے، کسی ایک طبقے کی ہوتی ہے، کسی ایک فرد کی ہوتی ہے، اسے پورے کے پورے وہ جماعت یا پوری کے پورے گروہ پر لگا کر پھر اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ یہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو منفی پروپیگنڈا کرنے کے عادی ہوتے ہیں، ان کی طبیعتوں میں منفی پروپیگنڈا ہوتا ہے، ان کو بس ملنا چاہیے اور اچھالتے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عبدالحبیب بھائی کا میسج آیا ہے۔ عبدالحبیب بھائی فرما رہے ہیں لبیک میں حاضر ہوں اور کل حاضر ہو رہا ہوں نگران شورا کی بارگاہ میں اٹلی۔ لبیک میں حاضر ہوں۔ واہ سبحان اللہ۔ عبدالحبیب بھائی بھی سلسلہ دیکھ رہے ہیں۔ مرحبا سیدی، کیا بات ہے آپ کی، ماشاءاللہ۔ شعر یاد آیا جیسے نگران شورا گفتگو کر رہے تھے، جی میں دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، چین ہو یا بنگلہ دیش یا کہ ہندوستان ہے، مرشد کے فرمان پہ جان بھی قربان ہے۔ تو ماشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو شاد و میں باپو ہم نے تو نیت کر لی دونوں نے، ہم دونوں نے نہیں کی نا، ابھی اس طرف سے آئی ہے، اس طرف سے بھی آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کب جا رہے ہیں؟ اچھا یہ ہے، آج ہی بتا دیں آپ بھی، آپ جب جائیں تو مجھے بتا دیجیے گا، ساتھ ہوں میں، ساتھ چلیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل۔ صحیح۔ اچھا یہ ہے کہ آپ جیسے موضوع ہم لے کے چل رہے ہیں کہ غلط فہمیاں، اچھا جیسے فون پر آیا ہے کہ ایسے میں شاید جیسے کہ بھی آپ نے ایک واقعہ سنایا، اچھا بس اوقات کیا یوں بھی ماحول بن جاتا ہے کہ میں آمنے سامنے بتا رہا ہوں، وہ شخص میرے سامنے بیٹھا ہے اس کو بات بتا رہا ہوں، لیکن پھر بھی وہ میری بات نہیں سمجھ پایا اور اس کو غلط فہمی ہو گئی، اور پھر بعد میں پتہ چلا یار میں بتایا تو تھا، شاید میں صحیح طرح سمجھا نہیں پایا یا شاید وہ صحیح طرح سمجھ نہیں پایا، تو کیا سامنے بتانے سے بھی غلط فہمی ہو جاتی ہے؟ سننے سمجھنے میں بھول تو ہوتی رہتی ہے نا، ٹھیک ہے، وہ بتانا کیا چاہ رہا ہے، آپ سمجھ کیا رہے ہیں، اور یہ بعض اوقات اس وقت ہوتا ہے جب آدمی ایبسنٹ مائنڈ ہوتا ہے، کہ جیسے بھی آپ مجھ سے کچھ اس وقت کلام فرما رہے تھے اور میں کہیں اور ہوتا جی، تو اس میں غلط فہمی ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ جیسے امیر علیہ سنت کا مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ سنتوں پر بیان میں شرکت کریں تو توجہ کے ساتھ سنیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حرام کا حلال اور حلال کا حرام، جائز کا ناجائز اور ناجائز کا جائز آپ سمجھ جائیں۔ تو توجہ نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات یہ غلط فہمی ہونے کا بھی اندیشہ رہتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کوئی آپ سے کلام کرتا تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پوری توجہ کے ساتھ اس کا کلام سنا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ مطلب اس کا ایک یہ بھی مدنی پھول ملا کہ جب بھی بیان یا درس سننے کا موقع ملے تو اس میں بھی ہماتن گوش ہو کر اس کو سننا چاہیے تاکہ غلط فہمی اس سے پیدا نہ ہو۔ اور بڑی پیاری بات کہی آپ نے کہ ہماتن گوش، اس کی بھی وضاحت کرنی پڑے گی آپ کو۔ جی پوری توجہ کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ۔ اچھا یہاں تن اور گوشت کیا ہے چیزیں؟ گوشت تو گوشت ہوتا ہے، ہم ہے، تن تن، ہما تن، ہما کا مطلب ہے تمام، تن کا مطلب ہے جسم، گوشت کا مطلب ہے کان، یعنی سارا جسم گویا کہ اس طرف متوجہ ہو جائے۔ ہما تن گوشت، اتنے آسان کو کتنا مشکل کر دیا آپ نے۔ آسان لفظ آپ بتا فرمائے، میں نے توجہ کہا جی، توجہ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر بتا دیں ہم اتن، کیا بڑے اچھے انداز سے ذرا سلمان بھائی پہ کیمرہ رہے اور پھر پورا بتائیے سلمان بھائی کس طرح ہم اتن، ہما تن گوشت، ہم اتن، ہما گوشت الگ، تین الفاظ کا مجموعہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہما مطلب تمام، تمام، تن کا مطلب ہے جسم، ٹھیک ہے، گوشت کا مطلب ہے کان، گوشت کا مطلب ہے کان، ہاں یعنی سارے جسم کو گویا کہ بندہ یوں بنا لے کہ سارا جسم سن رہا ہے، پوری توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ۔ تو آج کا سلسلہ ہم اتن گوش ہو کر جو ہے آپ سماعت کیجئے نگران شورا کے پیارے پیارے مدنی پھول۔ مدنی چینل کے ناظرین غلط فہمی ہے تو کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے۔ نگران شورا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ بعض اوقات کچھ ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے کہ مثلا اب گھر میں مطلب صاحب داخل ہوئے اور مطلب جو ہے وہ بچوں کی امی فون پر بات کر رہی ہیں، اچانک مطلب جو ہے وہ فون بند ہو گیا۔
اب وہ کسی بھی سبب سے ہو سکتا ہے، بیٹری ڈاؤن ہو گئی، بیلنس ختم ہو گیا، یا آپس میں اب مطلب جو ہے وہ اس کی تحقیق کے بجائے دل جو ہے وہ غلط فہمی کی طرف جو ہے مائل ہوتا ہے کہ بس وہ مطلب جو ہے نا، اور پھر شیطان بھی اس سینیریو سے اور اس سچویشن سے اور اس مطلب ماحول سے کھیل رہا ہوتا ہے اور وسوسے اور زیادہ ڈال رہا ہوتا ہے. اس کو شک کا نام بھی دے ایسی سکتے ہیں. صورت میں جو ہے ایسی غلط فہمی کو دور کرنے کی بہت کوشش کی جاتی ہے، اس شک کو، شبہ کو، لیکن بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ کامیابی نہیں ہو پاتی. اس حوالے سے کوئی ایکسپیرینس یا کچھ ایسے مدنی پھول عطا فرمائیں جس سے جو ہے وہ اور اس شیطانی وسوسے کو کاٹا جا سکے، دور کیا جا سکے، شکوک و شبہات کی فضا کو مکمل ختم کیا جا سکے، جیسے آپ بھی فرما رہے ہیں. جی مطمئن نہیں ہوتا. اصل میں اس کو آپ بدگمانی کا نام دے دیں کہ یہاں بدگمانی ہو جاتی ہے کہ یا دیکھو اس نے لائن کاٹ دی، یا دیکھو اس نے اٹینڈ نہیں کیا، یا دیکھو اس نے مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا، یا دیکھو یہ ٹائم دے کر آیا ہی نہیں. تو ایسے بات سن تو بدگمانی پیدا ہوتی ہے. تو پہلے تو بدگمانی کو سمجھ لیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بدگمانی یہ خبیث باطن سے پیدا ہوتی ہے. تو پہلے تو یہ چونکہ ہمارے اندر کا حال برا ہے، بات بات پر ہمیں غلط فہمی آتی ہے. اس کا حل یہ ہے کہ خود کو حسن ظن کا پیکر بنائے، اچھا گمان قائم کرنے کی کوشش کرے، اور فوراً امیجیٹلی یہ سوچے ارے لائن کٹ گئی ہوگی، ارے یار یہ گر تو نہیں گیا، یار کوئی کچھ ہو تو نہیں گیا، یا کوئی بیچارہ بیمار تو نہیں ہو گیا. مثال کے طور پر کہ ایک شخص بات کر رہا ہے، بات کرتے کرتے اس کو دیکھا کہ بچہ کہیں گر رہا ہے تو دھار کر کے بھاگے گا نا. تو اس طرح کی بہت چیزیں ہوتی ہیں. آدمی آ رہا ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان حسن ظن کی عادت پیدا کرے، اور ایسے بھی مسلمان کے متعلق اچھا گمان رکھنے کی ہمیں تاکید کی گئی ہے. حسن الظن من حسن العبادہ، اچھا گمان یہ اچھی عبادت سے ہے، اور مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے. تو ہم اگر اچھے گمان کی عادت بنا لیں گے نا تو ہمارا گھر نہیں ٹوٹے گا. یہاں مطلب پرابلم یہ ہے ہماری محبتیں اتنی کمزور ہیں، اتنی کمزور ہیں ہماری محبتیں. دعوے ہم بڑے بڑے محبتوں کے پیار کے کرتے ہیں، میاں بیوی کو 20 15 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، اتنا عرصہ ہو گیا، تعلقات کو اتنا عرصہ ہو گیا، لیکن ہم اتنے کمزور ہیں کہ کوئی ہلکی سی غلط فہمی ہماری محبت کے شیشے کو توڑ کر رکھ دیتی ہے. ہلکی سی غلط فہمی، اعتماد نہیں کرتے. اچھا پھر بدقسمتی کے ساتھ ہم جس سے محبت کرتے ہیں، جس سے پیار کرتے ہیں، جس سے ہم تعلق قائم کرتے ہیں، اس کو آزماتے ہیں. اب یار اس کو آزماتے ہیں. بھائی کبھی محبت میں آزمانا ہوتا ہے، کبھی پیار میں آزمانا ہوتا ہے. یا تو اعتماد ہے تو آزمائش کیوں، آزمانا کیوں؟ اگر آزمانا ہے تو اب تک تم کو اعتماد نہیں آیا. تو ہمارے یہاں جو ہے نا یہ الٹی سیدھی ہم چالیں چل رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے، اسپیشلی نیک بندوں کے ساتھ، اور اس میں بھی اسپیشلی اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر پیر کو کبیرہ کرتے دیکھے بھی تب بھی اچھا گمان کرے کہ اس کے کرنے پر بھی اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی، اور اپنے پیر کے ساتھ بدگمانی سے بچے. صحیح. یہاں پر ہمارے بہت پیارے ڈائریکٹر ہیں سلسلے کے، ہمارے ساتھ ہیں ڈائریکٹر زہیب بھائی، ان کی طرف سے ایک جو ہے وہ آیا ہے، سوال آیا ہے کہ آپ بڑی اچھی بات کہہ رہے ہیں کہ حسن ظن رکھنا چاہیے، اور شکوک و شبہات کو، بدگمانی کو، غلط فہمی کو جگہ جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے، لیکن کیا کریں؟ ماحول ہی ایسا بنا ہوا ہے، معاشرہ ہی ایسا جا رہا ہے، فضا ہوائی جو ہے وہ ایسی بنی ہوئی ہے کہ شکوک و شبہات خود بخود جو ہے وہ پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. ہم کیا کریں اس میں؟ جب آپ کہہ ہی رہے ہیں کہ ماحول ایسا بنتا جا رہا ہے، فضائیں ایسی بنتی جا رہی ہیں، تو آدمی اگر ایسی جگہ سے گزرے جہاں پر ٹھیک ٹھاک بدبو کا ماحول بن رہا ہو تو خود کو بدبو کے ماحول کے حوالے نہیں کر دیتا، وہ خوشبو کا اہتمام کرتا ہے، خود کو بدبو سے بچاتا ہے. کوئی ناک پر رومال رکھ لیتا ہے، وہاں سے ہٹ جاتا ہے. اگر ہوائیں اور فضائیں اگر آلودہ ہیں
تو خود کو آلودگی کے سپرد نہیں کر دیتا بلکہ اپنے آپ کو آلودگی سے بچاتا ہے، اپنے آپ کو گندگی سے بچاتا ہے۔ ماحول خراب ہو اسی میں خود کو اچھا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب آپ کے پاس ماحول اچھا ہی سب دستیاب ہے تو آپ نے کون سی کوشش کر کے کون سا کارنامہ انجام دے دیا ہے؟ صحیح۔ تو اس کو جو ہے آلودگی اور بدبو کو محسوس کرنے کا بھی تو آپ نے مطلب ایک ذہن ارشاد فرمایا نا، تو اب یہاں پہ تو اس میں چاٹ ہے، یعنی غلط فہمی کوئی پھیلا رہا ہے اور مطلب اس میں لذت ہے، اس میں ایک کیفیت ہے، اس میں مطلب پڑھا زیادہ جاتا ہے بنسبت جیسا کہ آپ توجہ دلا رہے ہیں کہ اپنا گمان مضبوط کرے، اچھا مطلب گمان رکھے اور مطلب اچھا سوچے۔ تو اس حوالے سے بھی کس طرح اپنا ذہن بنایا جائے کہ ہم اس معاملے میں کچھ اندر سے مضبوط ہوں، کیونکہ کچھ تو یہ دل کا بھی معاملہ ہے نا کہ اپنا گمان مضبوط کرنا ہے۔ اللہ سے ڈرنا پڑے گا باپو، اللہ سے ڈرنے کے سوا چارہ نہیں ہے۔ سورہ حجرات کی چند آیاتیں ہیں جن میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق کو خوبصورتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ سے یہ بیان شروع ہوتا ہے، شاید 10 یا 12 آیات کریمہ ہیں سورہ حجرات میں۔ اس کو بغور پڑھے اور اس کے مطالب کو اس میں بالخصوص خزائن و عرفان کے اندر اس کو دیکھ لے، اچھا بیان ہے۔ دوسرا سورہ نور کے اندر واقعہ عفق کا بیان ہے۔ میری پیاری بہت ہی پیاری امی جان ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو عالمہ بھی ہیں، مفتیہ بھی ہیں، زاہدہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت پیاری ہیں۔ ان کے ذریعے امت کی اصلاح ہوئی ہے اور انہوں نے امت پر بڑے احسان کیے ہیں، اور ان کا کردار، ان کے معاملات بلے عرفہ اور اعلیٰ ہیں۔ تو ان کے بارے میں منافقین نے بدگمانیاں پھیلائیں اور ان کے بارے میں غلط فہمیاں، بہتان عام کیا، جس کا واقعہ عفق کا بیان قرآن کریم کے سورہ نور میں موجود ہے، اور اس کو قرآن کریم نے عفق کہہ کر کہ یہ بڑا بہتان لائے ہیں، کھلا بہتان لائے ہیں، یہ کہہ کر اس پورے واقعے کی تردید خود رب تبارک و تعالیٰ نے کی۔ اور قرآن کریم کی کئی آیات کریمہ میری امی جان، میری جان قربان میری امی جان پر، میری نسلیں قربان میری امی جان پر، ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت اور ان کے جو معاملات تھے، ان کا جو اعلیٰ درجے کا کردار تھا، تو سورہ نور کی 17 آیات ان کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ جی ہاں، 17 آیات، ایک شاید میں نے 18 بھی سنی تھی۔ اچھا، تو وہ نازل ہوئی، اور ہم نے جب اس صورتوں کو پڑھیں آپ اور صحیح پڑھیں تو الحمدللہ آپ کی آنکھوں سے محبت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آنسو نکل آئیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اور وہ کیسا وقت تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، سیدنا دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان پر، بالخصوص میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اور خود میری امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیسا وقت تھا کہ اتنا مطلب کہ وہ پروپوگنڈا کیا جا رہا تھا، اور اتنی شد و مت کے ساتھ منافقین نے یہ سارے کام کیے تھے، اللہ کی پناہ۔ تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے بچے۔ اچھا، اب بچنے کے طریقہ کار بھی وہی سورہ نور کے اندر لکھے ہیں کہ تم نے کیوں نہ گواہ مانگ لیے، تم نے کیوں نہ مطلب کہ ان سے ثبوت مانگ لیے، اور شیطان کے اس پر مت چلو، قدموں پہ مت چلو۔ پھر ان کے لیے وعیدیں ہیں جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے۔ ظاہر ان آیات کریمہ کی میں کو پڑھ کے نہیں آیا تو، مگر وہ سورہ نور میں وہ پڑھی جا سکتی ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ شاید 10ویں یا 11ویں آیات سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے سورہ نور کے اندر، تو وہاں پر دیکھ لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ انسان کو، جو سب باپو نے فرمایا نا کہ وہ کیا ہے جس سے خود کو بچائے، تو قرآن کریم کا نور ہے نا جو اپنے دل میں بسا ہے۔ جب دل میں قرآن کریم کی تعلیمات کا نور پیدا ہوگا تو بدگمانی کا اندھیرا دور ہوگا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں پڑھے، بدگمانی سے بچنے پر، حسد سے بچنے پر، غیبت سے بچنے پر، تہمت سے بچنے پر، بہتان سے بچنے پر، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اچھا گمان رکھنے پر، یہ ساری چیزیں پڑھے۔ اچھا، یہ ایک پہلو تو ہے، لیکن میں دوسرا پہلو بھی اگر اجازت ہو تو عرض کر دوں۔ ارشاد۔
یہ تو ایک پہلو ہے کہ خود کو بدگمانی سے اور ان چیزوں سے بچانا ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ خود کو ان کاموں سے بھی بچانا ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کو دیکھ کر بدگمان ہوں یا غلط فہمی کا شکار ہو جائیں. بالکل. حدیث پاک بعض میں لوگ بھی ہے، کہتے ہیں کہ یار اب جی حدیث پاک میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جہاں سے تمہیں تہمت جھاول لگ سکے. اتقوا مواضع التہمہ. جی بالکل. اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی کئی یہ اس طرح کی روایتیں جمع کی ہیں جن کے مضامین اسی طرح کے کہ ان باتوں سے بچو جو کانوں کو بری لگیں. صحیح. حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جس طرح برے کاموں سے بچنا ضروری ہے اس طرح برے نام سے بچنا ضروری ہے کہ تم پر کوئی برے نام کی تہمت لگا دے یا تمہیں کوئی برے نام سے بلائے. ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو یہ مطلب کہ ہمارے سامنے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے، صحابہ کرام کی سیرت مبارکہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اس کو میری مرضی ہے میں جو چاہے کروں. آپ کی مرضی نہیں ہے آپ جو چاہے کریں. آپ معاشرے میں رہتے ہیں، آپ لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، سوسائٹی میں رہتے ہیں. آپ کی مرضی آپ جو چاہے کریں گے اس کا مطلب کیا ہوا؟ جنگل میں تھوڑی رہتے، انسانوں میں رہتے ہیں. آپ کو ہزاروں آنکھیں دیکھ رہی ہیں، آپ کو ہزاروں کان سن رہے ہیں. ابھی میں آپ کے سامنے کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوں، مدنی چینل پر ہزاروں اور نہ جانے لاکھوں ہو سکتا عاشقان رسول دیکھو سن رہے ہو. میری مرضی ہے میں جو چاہے کروں. میرے سامنے کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں میں نہیں اٹھا رہا ہوں، حالانکہ میرا دل کر رہا اٹھانے کا، وہ دکھاؤں گا بھی نہیں. لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں اگر یہ کروں گا تو مجھے اس کی وضاحتیں کرنی پڑیں گی، کیونکہ بغیر وضاحت کے اگر میں کروں گا تو پرابلم ہو جائے گا. ٹھیک ہے اگر کوئی کھڑے کھڑے پانی پیتا ہے تو آپ کو حسن ظن قائم کرنا ہے کہ جناب یہ ہو سکتا ہے کہ زمزم شریف پی رہے ہو، لیکن پینے والے کو بھی تو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے کہ وہ کہہ دے کہ الحمدللہ میں زمزم شریف پی رہا ہوں، تاکہ دیکھنے والوں کو یہ نہ ہو کہ یار کھڑے کھڑے پانی پی رہا ہے. جبکہ کھڑے کھڑے پانی پینا یہ گناہ نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں ایک عرف ہے کہ یار بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے، اور یہ سنت بھی ہے اور ہمارے بیٹھ کر پانی پینے کی ترغیب ہے. تو یوں مطلب کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وضاحت کرنی چاہیے. اگر تاخیر سے آتے ہیں کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے وضاحت کرنی چاہیے. اگلے کو اس کے حسن ظن ہی کے سپرد کر دینا یہ بھی ایک موضوع ہے کہ وہ میرے لیے کہ میں حسن ظن اپنے لیے رکھوں کہ میں آپ کے بارے میں بدگمان نہ ہوں. لیکن کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مجھے بدگمانی سے بچائیں؟ اور اگر کوئی ایسا فعل آپ سے سرزد ہو رہا ہے تو آپ بتا دیں کہ اس کی وجہ یہ ہے، اگر کوئی بتانے میں شرعی قباحت نہیں ہے. لہٰذا تمام عاشقان رسول اس بات پر توجہ کریں کہ بتائیں. مثال کے طور پر کوئی کھل کر خرچ بہت کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جناب یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا، تو بتا دے بھائی جو میں کرتا ہوں میرے ساتھ یہ چیزیں ہیں، تو الحمدللہ میں کوئی بددیانت نہیں ہوں، یہ نہیں ہوں وہ نہیں ہوں. کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں 100 قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں. ہم سفر میں ہوتے ہیں، ہم سے کئی سوالات کیے جاتے ہیں، لیکن اچانک تو مطلب جو اس کی پیسہ خرچ وضاحتیں کرنا کرنی شروع کر پڑتی دے، ہیں. یہ بھی تو اچانک پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے تو بھی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. دیکھو اچانک پتہ نہیں اس کے پاس کہاں سے آ گیا اور اتنا خرچ کرے، اور اس کا پھر وہ پورا ایک جال بنایا جاتا ہے، جال بنا جاتا ہے. خصوص جب کہ اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز ہے کہ یہ کوئی اس کا کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، یہ کہاں سے. پھر اگر اس میں کوئی وقف کے ادارے سے اگر وہ وابستہ ہے تو پھر اس کو زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ لوگوں کو بدگمانی نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ یہ کوئی مدنی عطیات میں یا چندے میں یہ کوئی خیانت تو نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ. تو ان تمام تر صورتحال کے اندر لوگوں کو بدگمانی سے بچانے کی صورت پیدا کرنی چاہیے. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو امیر المومنین ہیں اور مال غنیمت سے جو کپڑے تقسیم ہوئے تھے، آپ جو اپنا لباس مبارک پہن کر جب تشریف لائے اور لوگوں کو کہا کہ میری سنو اور میری مانو، اس طرح کا جب آپ نے کچھ ارشاد فرمایا کہ میری سنو میری مانو، تو اس میں سے ایک نے عرض کی کہ حضور پہلے یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو آپ نے جو لباس زیب تن فرمایا ہے تو مال غنیمت میں جو تقسیم ہوا اس سے آپ یہ لباس تو نہیں سلوا سکتے تھے، تو پہلے آپ اس کی وضاحت کیجئے. تو آپ نے اپنے شہزادی کو ارشاد فرمایا اور انہوں نے آ کر وضاحت کی اور انہوں نے آ کر بتایا کہ میں نے اپنا جو کپڑا تھا وہ میرے والد صاحب کو دیا اور اس سے وہ لباس سلا. اور آپ نے باقاعدہ اس کی میرے آقا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اس کی وضاحت فرمائی، اپنے شہزادے کے ذریعے اس کی وضاحت کروائی
جب یہ وضاحت ہو گئی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ پھر وہ جنہوں نے سوال کیا تھا انہوں نے جواب دیا جی اب فرمائیے ہم آپ کی اطاعت کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں مدنی چینل کے ناظرین یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. ہمارے دین کو ہمارے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. ون سائیڈ نہیں ہے, ون وے ٹریفک مت چلائے کہ جناب اس کو میرے بارے میں, بھائی اس کو آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے تھا, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن آپ کا کام یہ ایسا تھا جو لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات اور سوالات کریٹ کر رہا تھا, آپ وضاحت کر دیں. یا میں ایک بات کا اظہار ضرور کروں گا, یہ میں نے چند مرتبہ اسلامی بھائیوں سے سنا ہے, وہ لفظ ہے پبلک پراپرٹی, کہ یہ سنا ہے میں نے کہ آپ مطلب کہ جب انسان اتنا نمایاں ہو, مشہور ہو, لوگ اس کو دیکھ اور سن رہے ہوں, کوئی ڈیزگنیشن ہو, کوئی عہدہ ہو, تو اس کو لوگ پبلک پراپرٹی کا نام دیتے ہیں. بھائی پبلک پراپرٹی ہے, آپ کو جواب دینا پڑے گا. بھائی پبلک پراپرٹی کیسے ہو گئی؟ مطلب جس پبلک کو چاہیے آدمی جو چاہے اس کی زندگی میں مداخلت کرتا رہے گا, کیا اس کی اجازت دی جائے گی؟ صحیح, بالکل. کیا یہ حکم, کیا اس کے بارے میں جو شریعت کے احکام ہیں, اس کی عزت پر, اس کے جذبات پر, اس کی انفرادی زندگی پر اور اس کے فیملی پر جو شریعت کے احکام ہیں اور جس کے بارے میں ایک باؤنڈری شریعت نے بیان کی ہے, تو ایک پبلک پراپرٹی کہہ کر کس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس کی ساری دیواریں گرا دے اور کہے کہ نہیں جناب ہمیں اجازت ہے آپ کی زندگی میں جھانکنے کی, ہمیں اجازت ہے آپ کی فیملی میں جھانکنے کی, ہمیں اجازت ہے ہم سب چیزیں کرنے کی. تو یہ اجازت کس مفتی نے دی ہے؟ اور اس طرح کے لوگ پبلک پراپرٹی بن جاتے ہیں, یہ کس مفتی کا فتویٰ ہے؟ ہاں کوئی مفتی کا فتویٰ ہے, کوئی شریعت کا کوئی اصول ہے, کوئی دین کا کوئی اصول ہے کہ ایسے لوگ پبلک پراپرٹی بن جاتے ہیں. اور پبلک پراپرٹی بننے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی زندگی میں اس حد تک مداخلت کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے, اور اس میں کوئی مفتی اسلام کا فتویٰ ہے. امنا صدقنا مدینہ مدینہ. لیکن اگر کوئی دنیاوی طور پر, ایک پروفیشنل طور پر, ایک میڈیا کے دنیا میں یا عام دنیا میں اگر ایک عام لوگوں نے ایک چیز کو مشہور کیا ہوا ہے اور اس کے لیے مطلب کہ لوگوں کی زندگی میں جھانکنے کی وہ اجازت دیتے پھر رہے ہیں, جبکہ مفتی یا کسی اسلام یا دین کے صحیح مفتی نے اس کی تصدیق نہیں کی, تو ڈیفینیٹلی اس کو کیسے مانا جائے گا؟ میں مسلمان ہوں, میں اس چیز کے اوپر بلیو کروں گا جس کو انڈوز اسلام و دین کرتا ہے, شریعت کرتی ہے. کوئی مفتی اسلام اس کو انڈوز کرے میرے سر آنکھوں پر, انشاءاللہ تعالیٰ اس کو چلیں گے, اس کو مانیں گے, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو بنوائیں گے کہ یہ دین ہے, یہ اسلام ہے. لیکن اس کو ایک عمومی طور پر ایک بازار کے اندر ایک سے مشہور کر دیا جائے, یہ میں نے 3 4 5 یا اسے زیادہ مرتبہ سنا ہے. جی ہاں, تو اس طرح ہر چیز کو پبلک پراپرٹی نہیں بنایا جاتا. مشہور لوگ ہو جاتے ہیں تو ان کو مطلب جو مطلب مشہور لوگ ہو جاتے ہیں تو اپنے بالخصوص ان کو تو مطلب ہر چیز کے اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا اور ان کو جواب دینا ہوتا ہے. اس طرح کا کانسیپٹ مطلب جو ہے وہ معاشرے میں اور عام طور پہ پھیلایا گیا ہے. وہ اصول بنیں گے نا, مسئلہ یہ اصول بنیں گے, ہر کوئی ہر ایک کے آگے جواب دہ ہے یا نہیں ہے, اور یہ سارے کچھ نہ کچھ اصول بنیں گے نا میرے پیارے اسلامی بھائی. یعنی ہر ایک کے لیے تو جس کے لیے جو اصول ہوگا وہ ہر ایک کے لیے تو نہیں نہ ہوگا. صحیح کہ مطلب یہ اس طرح کر لے, اس طرح کر لے, اس طرح کر لے. ٹریفک جو ہمیں جو ٹریفک کے جو آفیسر ہوتے ہیں, سگنل پر جو قانون نافذ کرنے والے ہوتے ہیں, یہ ون وے توڑ کر آپ کو پکڑ لے گا نا. آپ ون وے توڑ کر جا رہے ہیں تو یہ آئے گا نا ون وے توڑ کر آپ کو پکڑنے کے لیے. ہر ایک کو اجازت دے دی جائے گی کہ ون وے توڑ رہا ہے تو اس کو پکڑنے کے لیے وہ بھی ون وے توڑ دے گا. ایمبولینس کے اصول الگ ہیں, ایمرجنسی گاڑیوں کے اصول الگ ہیں, پولیس کی گاڑیوں کے اصول الگ ہیں, فائر بریگیڈ کے اصول الگ ہیں. کیا ہر ایک کے اصول ہر ایک پہ لگیں گے؟ جس کو مرضی جو سائرن بجا کے بولے گا کہ میں ایمبولینس والا کام کر رہا ہوں تو میں یہ کام کر رہا ہوں, میں وہ کام کر رہا ہوں. اور ایمبولینس والے کو بھی کیا ہر وقت اپنے سائرن بجانے کی اجازت دی جائے گی ایمرجنسی کے علاوہ؟ کیا فائر بریگیڈ والے کو ہر وقت سائرن بجانے کی اجازت دی جائے گی ایمرجنسی کے علاوہ؟ یہ چیز بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ ایمبولینس کے اندر جو ہے وہ بکرا کھڑا ہے اور ایمبولینس والا جو ہے وہ ہوٹر چلائے اور جا رہا ہے اور بالکل بھاگ رہا ہے. تو بکرا ایمرجنسی میں ہوگا نا. جی آپ سے الحمدللہ اسلامی بھائی کچھ پوچھنا بھی چاہتے ہیں کالز کے ذریعے, مطلب جو ہے آپ ہمارے اس سلسلے میں بھی شامل ہونا چاہتے ہیں, کچھ کالز اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. نگران شورا سے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آئیے کالز کی جانب چلتے ہیں. پہلی کال چلائیے.
میرا نام محمد ریان میں پاکستان افریقہ سے بات کر رہا ہوں۔ نگرانی شورا یہ بتائیے کہ بھائی بہنوں میں اپنا غلط فہمی ہو جائے تو ماں باپ کس طرح سلجھائیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، بہت پیارا بھائیوں سوال، میں بہت اگر پیارا سوال۔ جی بہت پیارا سوال کیا انہوں نے کہ بھائیوں میں اگر غلط فہمی ہو جائے تو ماں باپ کس طرح سے اس غلط فہمی کو سولو کریں؟ والدین کو چاہیے کہ بچوں میں پیدا ہونے والی غلط فہمی کو بہت اچھے انداز سے، پیارے انداز سے، نرم انداز سے دیکھیں۔ اس میں عدل کا تقاضا ضرور پورا کریں، انصاف کا تقاضا ضرور پورا کریں کہ اگر ایک بیٹا کماتا نہیں ہے اور ایک بیٹا اچھا کماتا ہے اور دونوں میں غلط فہمی اگر ہو جاتی ہے تو اب وہ کمانے والے بیٹے کی سائیڈ لینی ہے کہ وہ ناراض ہو جائے گا تو میرے گھر پر پیسے نہیں دے گا، اور جو بیچارہ نہیں کماتا اس کے اوپر وہ چاہے نہ چاہے اس کے اوپر وہ الزام ثابت کر دینا ہے، نہیں تم ہی معافی مانگو، تم ہی یہ کرو۔ کوشش کرنی چاہیے کہ دونوں سے ایک تو علیحدہ علیحدہ بات ہو جائے، پھر دونوں کو بیٹھ کر دونوں کی صلح کروا دی جائے، اور اس میں صلح کروانے کا چونکہ آپ ماں باپ کوشش کر رہے ہیں تو اس لیے ان کو ایک تو ون سائڈ نہیں ہونا ہے، دوسرا ہے کہ ان کو جذباتی بھی نہیں ہونا ہے۔ اچھا، کہ اگر بچے آپس میں تھوڑا سا چیخے چلائیں اور آوازیں بلند کریں تب بھی ان کو نرمی اور پیار اور محبت کے ساتھ ہی ان کا معاملہ حل کرنا ہے، اور عدل و انصاف کے تقاضے ضرور پورے کرنے ہیں۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ ایک اور کال جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ثاقب ہے، میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں، ریاض سے، اور میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو کنفیوژن ہے اس حساب سے مطلب یہ جو رشتے ناتے جو ہوتے ہیں، جیسے کہ مان لیجئے کہ بیوی کا بہن ہو گئی، جیسے سالی ہو گئی، اور جو ہے مامی ہو گئی، بھابھی ہو گئی، یہ سب میں لوگ بولتے ہیں کہ آدھا حق ہے، جیسے مستی مذاق ایسے کر سکتے ہیں، تو اس کے حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بے شرمی اور بے حیائی پر مبنی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ کے بچوں کی امی کی بہن یعنی آپ کے بچوں کی خالہ، اس کے لیے ایک ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، میں نہیں چاہتا یہ ورڈ اتنا زیادہ سوٹیبل نہیں ہے، تو اس کے بارے میں اور اس طرح کے یہ جو ممانی بھی غیر محرم ہوتی ہے، اس کے معاملے میں جو اس طرح کی کمزور باتیں اور بے حیائی و بے شرمی پر مبنی باتیں کرتے ہیں، یقیناً اس کی اسلام و دین اس طرح کی اجازت نہیں دے گا جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اور یہ حیا کے خلاف ہے یہ ساری باتیں۔ ان سے پردہ ہے اور سخت پردہ ہے، اور اپنے دائرے کار میں ہی رہنا چاہیے، بات چیت بھی دائرے کار میں ہو اور اپنا انداز اور اپنا مزاج بھی دائرے کار میں ہو، اور ان کے ساتھ ہرگز بے پردگی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور ان کے بارے میں ایسے کلمات بھی نہیں کہنے چاہیے، اور ان رشتے سے تعلق رکھنے والی اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنے دائرے کار میں رہیں اور یہ بھی کھول نہ جائیں۔ یہ بعض اوقات جو بچوں کی خالہ ہوتی ہے نا، وہ اپنے بہنوں ہی کے ساتھ بہت فری ہو جاتی ہے، بہت فری ہوتی ہے، یہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہے، بہت فری ہوتی ہیں اور وہ بہنوں ہی سے بہت بے تکلف ہوتی ہے، بہنوں ہی ان سے بڑا بے تکلف ہوتا ہے۔ یہ بالکل غلط، بہت ہی زیادہ غلط ہے، اتنا غلط ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ایک طرف یہ بے تکلف زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، دوسری طرف دیور اور بھابھی دیور سے بے تکلف زیادہ ہو رہی ہے، وہاں وہ اپنے بہنوں ہی سے بے تکلف زیادہ ہو رہی ہے۔ اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، اور یہ بڑے نازک رشتے ہیں، اس سے گھر ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی، یاد رکھیے گا۔ بہت خرابی پیدا ہو جاتی ہے، پھر یہاں غلط فہمیاں بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس طرح بہنوں ہی اپنے بچوں کی خالہ سے فری ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی جو سگی بہن جو آپ کے رشتے میں نکاح میں ہے نا، اس کو غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ 2 بہنیں جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی مرد ایک وقت میں 2 بہنوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ مرد ایک وقت میں 4 بیویوں کو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے، جبکہ ان کے حقوق ادا کرے۔ شریعت اس کی اجازت اگرچہ دی ہے، جو قیودات اس کے موجود ہیں، اس کی جو بھی صورت کنڈیشنز ہیں، لیکن اس میں بھی 2 بہنوں کو جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ 2 بہنوں کا رشتہ جو ہے نا،
یہ نفرتوں میں بدل سکتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اب جس طرح کا یہ بہنوں فری ہو رہا ہوتا ہے یا وہ اس سے بہنوں سے فری ہو رہی ہوتی ہے تو یہ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر یہ محبتیں نفرتوں میں بدلیں گی. اسی طرح بھابھی اور دیور میں جب یہ فری شپ پیدا ہوتی ہے تو مرد ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ غلط فہمی پیدا ہو جائے. اب بتا، ایک تو حقیقت میں خرابی پیدا ہونے کے اندیشے ہیں، حقیقت میں وہاں غلط فہمی نہیں ہوتی، وہ حقیقت میں خرابی پیدا ہو چکی ہوتی ہے، اللہ کی پناہ. مگر دوسری صورت غلط فہمی کی بھی تو ہے. تو اسلام و دین کی ان باتوں پر عمل کریں گے اپنے گھر میں، خاندان میں، رشتوں میں، تو انشاءاللہ حیا بھی باقی رہے گی اور غلط فہمی سے بھی انشاءاللہ بچے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. ایک اور کال لے لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے آئندہ آگے کے مراحل کی طرف چلیں گے انشاءاللہ عز و جل. جی ایک اور کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا نے ابھی ارشاد فرمایا کہ سوئٹزرلینڈ میں کچھ ایسے واقعات، تجربات اور مشاہدات ہوئے جنہیں ابھی میں ڈسکس کرنا نہیں چاہتا. تو نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کہیں اسلامی بھائی سفر کرتے ہیں بیرون ممالک، تو وہ بھی ان واقعات کا مشاہدہ کرتے ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ان سے بچاؤ کی تدابیر ہوں، تو کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں اگر ہو سکے تو. اور موضوع الحمدللہ بہت اچھا ہے، غلط فہمیاں. تو نگران شورا سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ کچھ تو غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں اور کچھ غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں دو انسانوں کے درمیان یا خاندان میں، تو ان کے بارے میں کیا وعیدیں ہیں؟ سبحان اللہ. جی میں جس موضوع کی طرف جو عرض کر رہا ہوں نا کہ ابھی بول نہیں سکتا، وہ نہیں ہے جس سے مطلب آپ جو عموماً معاشرتی طور پہ خرابیاں ہوتی ہے، تھوڑے سے ہٹ کر چیزیں ہیں اور پورا ایک انٹرنیشنل سینیریو سامنے آتا ہے جس سے پھر ہم کسی اور فورم پہ جا کر اس کی ایک بڑی پوزیٹیوٹی کے ساتھ مثبت انداز سے پھر اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور وہاں پر دعوت اسلامی کے دائرہ کار اور طریقہ کار میں رہ کر ہم ان مسائل کو کس طرح حل کر سکتے ہیں اور کس طرح پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری امت کی یہاں پر خیر خواہی مدد کی جا سکتی ہے، اس پر الحمدللہ ہماری مشاورت چلتی ہے، بلکہ چل رہی ہوتی ہے. ڈیورنگ جرنی، دوران سفر بھی چل رہی ہوتی ہے، اس کے کچھ نہ کچھ حل نکل بھی رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک کچھ ایشو سامنے آتے ہیں. جنرلی طور پر تو جو مسائل سامنے آتے ہیں وہ عموماً ہم مدنی چینل پر براہ راست بیان کر بھی دیتے ہیں. دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی، بہت اچھی بات کی کہ بعض اوقات غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں. ان میں چغل خور اپنا مین کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، جس کے بارے میں ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ محبتوں کے چور چغل خور چغل خور. ایک تو چغل خور کی حرکتیں ہوتی ہیں، پھر بعض اوقات لوگ غیبتیں کرنے کے بڑے عادی ہوتے ہیں اور جو غیبتیں کرتے ہیں یہ بھی آپس میں غلط فہمیاں پیدا کرواتے ہیں. اسی طرح تہمت و بہتان لگانے والے بھی آپس میں غلط فہمیاں پیدا کروانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. حتیٰ کہ مجھے حدیث تو یاد نہیں ہے مگر حدیث کا ایک خلاصہ یاد ہے، اس طرح خلاصہ یاد ہے کہ جو میاں بیوی میں جدائی کرواتے ہیں نا، ان کے لیے سخت وعیدیں آئیں حدیث میں. اس لیے میری حدیث منوعین یاد نہیں ہے مجھے حدیث پراپر، اس لیے میں بیان نہیں کر رہا ہوں. مگر یہ حدیث میں ان کے لیے ڈرایا گیا ان لوگوں کو جو میاں بیوی میں جدائیاں ڈالنے کی کوششیں کرتے ہیں. اب اس میں بس دیکھ لیں کہ کون خدا نہ خواستہ ایسا فرد ہے جو غلط فہمی پیدا کر رہا ہے، ایسے حالات پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے میاں بیویوں میں دوری پیدا ہو جاتی ہے اور معاذ اللہ بعض اوقات گھر ٹوٹ جاتے ہیں. تو گھر توڑنے کے لیے لوگ اپنی تحریکیں چلاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو میاں بیوی میں غلط فہمیاں پیدا کرواتے ہیں، رشتہ داروں میں غلط فہمیاں پیدا کروا دیتے ہیں. اس میں سب کا نہیں کہتا، ایک طبقہ بھی ہے جس سے بچنا پڑے گا آپ کو. یہ جو گھر میں جو ماسیاں آتی ہیں نا، کام کرنے والیاں، ان سے بھی بچنا چاہیے. یہ دیکھیں سب نہیں ہوتی، اچھی ماسیاں اچھی کام کرنے والیاں بھی ہوتی ہوں گی، میں اس کا انکار نہیں کرتا. لہٰذا کوئی ہر کو اپنے اوپر نہ لے. ہاں جو ایسا کرتا ہے وہ اپنے اوپر لے سکتا ہے، کیونکہ یہ کیا یہ محلے کا کام لیتی ہیں. اس پڑوسی اب یہ 4-5 گھر محلے کے کام لے لیتی ہیں. اب اس کے گھر میں جا کر اس کی باتیں کریں گی، اس کے گھر میں جا کر اس کی باتیں کریں گی، اس کے گھر میں جا کر اس کی باتیں کریں گی. اچھا پھر ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ ساس کے گھر میں بھی وہی ماسی ہے، تو بہو کے گھر میں وہی ماسی ہے، دوسری بہو کے گھر میں وہی ماسی ہے. مثال کے طور پہ ایک ہی بلڈنگ کے اندر بہو بھی رہتی ہے، ساس بھی رہتی ہے
اور ادھر اسی محلے کے اندر دوسرے گھر کے اندر اس کی بیٹی بھی رہتی ہے، یعنی نند بھی رہتی ہے. اب یہ 4-5 ایک ہی گھر کے کام یہی کرتی ہے. اب ادھر جا کر اس کی بولے گی، اس کی جا کے اس کی بولے گی، اس کی جا کے اس کی بولے گی. اب ایسے جو خدا نہ خواستہ ایسی حرکتیں کرتی ہے، تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھے میرے مدنی چینل کے ناظرین، جس نے کسی کی بات آپ کو بتائی ہے نا، بہت بڑا امکان ہے کہ وہ آپ کی بات جا کر کسی اور کو بتائے گا. یہ امیر سنت نے فیضان سنت کی جلد اول میں یہ بات لکھی ہے کہ جو تمہارے سامنے آ کر کسی کی چغل خوری کر رہا ہے، وہ دوسرے کے سامنے جا کر تمہاری چغل خوری بھی کرے گا. جی ہاں. تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اصل میں ہم جب اس کی بات سنتے ہیں تو ہم اپنی بات بھی اس کو دے دیتے ہیں، وہ اس کا تو یہ، اس کا تو یہ، اس کا تو وہ جا کر وہاں بھی بولے گا. تو اس طرح یہ جو چغل خور یا اس طرح کا جو فتنہ پھیلانے والا، یہ بہت ہی گندا فرد ہوتا ہے، جس کے میں نے ابھی آپ کو مثال دی. بہت ہی گندا فرد ہوتا ہے. یعنی میں ذاتی طور پر اسے بہت مجھے کراہیت ہے، ایک عجیب سی عادت ہے. جب کوئی کسی کی بات کرنے بیٹھتا ہے نا، تو ایسا کرتا ہے کہ یار کوئی چیز نہیں ہے جو اس کے میں منہ پر لگا دوں کہ تو چپ ہو جا، یا تیری مہربانی تو چپ ہو جا. تجھے کیوں اتنا لطف آتا ہے کسی کے اس طرح کی باتیں کرنے میں؟ اور پھر بیٹھ کر لوگ سنتے ہیں لذتوں کے ساتھ. تو ایسوں کی تو بات سننی نہیں چاہیے، ان کو اپنے قریب بھی نہیں کرنا چاہیے جی. اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے. اپنے گھر و خاندان میں بھی نہیں ہونے چاہیے. اور خدا نہ خواستہ اب میں فائنلی یہ کہہ دوں کہ اگر آپ کو کوئی آ کر کوئی ایسی بات کسی کی منفی کرتا ہے جس کے کرنے کی اس کو شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، خدا را اس کی بات مت سنیے. نہ شوہر بیوی کے بارے میں سنے، نہ بیوی شوہر کے بارے میں سنے، نہ ماں باپ بچوں کے بارے میں سنے، نہ بچے ماں باپ کے بارے میں سنے. کوئی کسی کے بارے میں نہ سنے. اتنا سینس بھی ہم میں نہیں ہے کہ کوئی آ کر مجھے کسی کے بارے میں کہہ رہا ہے اور میں اس کی بات پہ یقین کر کے اسے دور ہو جاؤں. اسپیشلی اپنے پیر صاحب کے بارے میں تو سننا ہی نہیں چاہیے. یعنی کہ کیسا مرید ہے، تف ایسے مرید کے اوپر کہ جو کان لگا کر اپنے پیر کی کمزوریاں، خرابیاں، برائیاں سنے، کان لگا کر، اور اسی صحبتوں میں بیٹھے جہاں اس کے پیر جامع شرائط پیر کی برائیاں کی جاتی ہوں یا خرابیاں بیان کی جاتی ہوں، یا پیر کے بارے میں کوئی کمزور پہلو بیان کیا جاتا ہو. تم آج تک ایسے مرید ہی نہیں بن سکے، یہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ میرا پیر یہ کر ہی نہیں سکتا. اتنا تو کانفیڈنس ہونا چاہیے اللہ کہ محفوظ میرے فرمائے. پیر صاحب یہ کیسے کر سکتے ہیں، میرے پیر صاحب سے یہ کیسے صادر ہو سکتا ہے، میرے پیر صاحب ایسا نہیں کر سکتے. اتنی معرفت تو پیر کی ہونی چاہیے نا، اتنی معرفت پیر کی ہونی چاہیے. وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا نا کہ سنا آپ نے، آپ کے صاحب فرماتے ہیں کہ وہ راتوں رات وہ معراج کا واقعہ جو تھا جی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کہا گیا تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا. صحیح فرمایا ہے. یہ معرفت تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. کیا بات ہے. تو کم از کم مرید کو اتنی تو معرفت ہو اپنے پیر کے ساتھ کہ پیر کے بارے میں اگر کوئی کمزور بات کرے تو مرید کہہ سکے کہ میرے پیر سے یہ ہو ہی نہیں سکتا، پوسیبل ہی نہیں ہے میرا پیر ایسا کرے گا. اور ایسی صحبت میں بیٹھنا بھی نہیں چاہیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جہاں آپ کی ماں باپ کی برائیاں ہوتی ہوں. جو شوہر دیکھے کہ فلاں جگہ پر میرے بیوی کی کمزوریاں بیان ہوتی ہیں، بیوی دیکھے کہ فلاں جگہ میرے شوہر کی کمزوریاں بیان ہوتی ہیں، ماں باپ دیکھے کہ اولاد کے بارے میں، اولاد دیکھے کہ ماں باپ کے بارے میں، پلیز ایسی صحبتوں میں مت بیٹھا کرے.